पाक हजूरी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप को हमें छू कर पाक और साफ कर और अपने कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों को बना खुदा पाक खुदा। जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है, हम अपने आप को तुझे देते हैं, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपनी मर्जी के मुताबिक खुदावन पाक खुदा हमें बना। हम तेरे लिए इज्जत का बर्तन बने खुदावन पाक खुदा। हमें वो बर्तन बना जो मालिक के मुंह लगे खुदावन पाक खुदा। तो हमें छू के पाक और साफ कर हमारी जिंदगियों को अपनी मर्जी के मुताबिक खा खुदावन पाक खुदा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते तेरे कभी चलाने के उस मेहरबान नाम के वसीला से। तलावत के लिए मैं सिस्टर रेहाना जाफर से इल्तिमास करूंगी कि दुआएं खुदावंद के नाम से तलावत करें। के मुकद्दस पाक कलाम में से खरूज उसका 5 बाब 3 आयत से। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बेअबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता न हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम उनको उनके काम से हटाते हो। और उस दिन फिरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए घूस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए घूस बटोरे और इनसे इतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उनमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो कामिल हो गए हैं, काहिल हो गए हैं। इसलिए चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बेकार लेने वालों और सरदारों ने जो खुदावंद पर थे, जो लोगों पर थे, जाकर उनसे कहा कि फिरौन कहता है, मैं तुमको घूस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको घूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। अगला के बड़े सुने जाए तो बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। कलाम के लिए दुआ के लिए मैं भाई जाफर जान से इल्तिमास करूंगी दुआएं और कलाम के लिए दुआ करें। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. कदूस वफादार जिंदा आसमानी बाप, आज के दिन फिर तूने ये मौका दिया कि हम तेरे घर में हाजिर हुए, तेरे चरणों में आए हैं खुदावन, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। ऐ खुदावन, जितने यहाँ हाजिर हैं, एक एक जान को ऐ खुदावन तेरे आगे हाजिर करते हैं। तू हमें छू, हमें बरकत दे ऐ खुदावन, खास कर आज के इस कलाम के लिए जो आज है खुदावन तेरा बंदा आज पेश करेगा खुदावन, जिंदगियां बदलेगी है खुदावन। तेरा कलाम बेअसर नहीं जाता है। हम झुकते हैं खुदावंद, तेरे आगे आजिज़ी करते हैं खुदावंद। अपने कलाम से खुदावंद हमारी जिंदगियां, बल्कि जितनी आज खुदावंद
اس کلام کو سنے گی اے خداوند، میڈیا کے ذریعے اے خداوند ان پر اثر کرے اے خداوند، زندگیاں بدلے اے خداوند، ہمیں چھو اے خداوند، برکت دے اے خداوند، تیرے آگے ہے خداوند، پاک کر، برکت دے، ترس کھا ہم پر اے خداوند، ساری وبا کے لیے اے خداوند تجھ سے دعا کرتا ہوں اے خداوند، تیرے نام سے اے خداوند، جو زندگیاں پریشان ہیں خداوند، اے خداوند ان سے دور ہو جائے، رحم کر، ترس کھا ہم پر اے خداوند، تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہاللیلویا۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو سنیں، تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں خداوند کے خادم کو پاسٹر شہباز کو دعوت دوں گی، اور خداوند کے زندہ کلام کو کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے لوگ آن لائن خداوند کے گھروں اپنے گھروں میں خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئے اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں اور ایک لمحے کے ساتھ مل کر کے میں گل خدا دی سناں گا جگ کرے گا کہ ہوتے اپنے بندے تیری بات سنوں گا تو یقیناً خدا اس سے کلام کرے گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تکلیف میں ہیں لوگ، دکھ میں ہیں، اور وہ وبا کے وسیلہ سے ہے، وائرس کے وسیلہ سے ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، سٹاپ ہو چکی ہے، اور ایئرپورٹس اور مسافر اور پارک اور بازار اور بزنس اور مساجد اور چرچز سب جو ہے وہ بند ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بات نہ کریں کہ کیوں بند ہیں اور کیا وجہ ہے۔ تو اس دور میں جو ہے وہ وبا کا ایک دورہ ہے جو تاریخ جس نے بنائی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ آج کتاب مقدس میں وبا اصل میں کیا ہے، اور یہ کون بھیجتا ہے، اور کس کے اور کون اس کو روکتا ہے، اور کتنے لوگ اس سے مرتے ہیں، اور کب اس کو بھیجا جاتا ہے، کون کن کے وسیلہ سے وبا آتی ہے، اور کب تک وبا رہتی ہے، اور کن لوگوں پر وبا آتی ہے، اور کیوں وبا آتی ہے، اور وبا کیسے ختم ہوگی۔ آئیں ان ساری سوالوں کو کتاب مقدس میں سے دیکھیں۔ آج جو پیغام خدا نے میرے دل میں رکھا ہے وہ آج پوری دنیا کی تکلیف کے سبب سے، جس میں کلیسیا، ایماندار، گورے، کالے، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، حکومتیں، بادشاہ سب پریشان ہیں، اور وہ ہے وبا۔ آج میرے پیغام کا عنوان ہے وبا۔ اس کو ہم دیکھیں گے، جس کو انگلش بائبل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پیسٹ کہتے ہیں یا پیسٹیلنس کہتے ہیں۔ یہ وبا ہے، اور اس کا مطلب ہے، میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا کہ any epidemic disease with high death rates، ایسی وبا، مہلک وبا جس کے سبب سے بہت ساری اور موت کا ریشو جو ہے بڑھ جائے، بے شمار جو ہے موت جس کے سبب سے ہو۔ اس کا ایک اور معنی ہے وبا کا، پیسٹ کا، جس کا مطلب ہے a serious infection، ایک ایسا انفیکشن جو bring death، جو موت کو لے کر آتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں وبا۔ sometime fatal، یعنی کہ مہلک وبا
یا کہتے قسمت دے مارے اچانک جن پر موت آ ٹوٹ پڑے، سو اس کو ہم کہتے ہیں وائرس جو ہے یہ ایک وائرس ایک ذیلی مائکروسکوپ انفیکشن ایجنٹ ہے. وائرس جو ہے یہ انفیکشن ایجنٹ ہے جو صرف ایک حیاتیات کے زندہ خلیوں کے اندر نقل کرتا ہے، اور وائرس ہر قسم کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، چاہے جانور ہوں، پودے ہوں، انسان ہوں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اب یہ وبا جو دنیا میں ہے تو آج لوگوں کے اندر بہت سارے سوال ہیں. سب سے پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ وبا کون بھیجتا ہے؟ ہماری بہن ریحانہ جعفر نے ایک تلاوت کی، اس میں ایک حوالہ ہے خروج کی کتاب، اس کا 5واں باب 30 آیت. دیکھیے کون وبا بھیجتا ہے، اس سوال کا جواب دیکھیے. تب انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تانا ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے. وہ ہم کو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے. کون ہے؟ عبرانیوں کا خدا، وہ خدا جو آلمائٹی گاڈ ہے، وہ خدا جو ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ خدا جو جانتا ہے کہ کس وائرس کو، کس وبا کو بھیجے کہ جس سے سب کنٹرول میں آ جائے. اس کی طاقت، اس کا زور، اس کا فضل، اس کی قدرت، عبادت، توبہ سب لوگ جان سکیں کہ خدا موجود ہے. سو میں دیکھتا ہوں کہ کتاب مقدس میں ایسا خدا جو واقعی ہی خدا ہے وہ وبا کو بھیجتا ہے. اس لیے آپ اس بات کو جان لیجئے کہ خدا وبا کا سورس ہے، خدا وبا کو بھیجتا ہے. اور یہ بائبل میں پہلا حوالہ ہے خروج کی کتاب میں. اس کے بعد 10 وبائیں جو ہیں وہ مصریوں پر آئیں اور اسرائیلیوں کو نہیں اس نے چھوئی. ہم اس کو دیکھیں گے کہ وبائیں کیوں آتی، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ کون وباؤں کو بھیجتا ہے. وہ خدا جو خدا ہے، کوئی دیوتا نہیں بھیج سکتا، کوئی پتھر کا خدا نہیں بھیج سکتا، سونے کا خدا نہیں بھیج سکتا. کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسی وباؤں کو جاری کر سکے. خدا اس کا سورس ہے. ایک جگہ پر لکھا ہے احبار کی کتاب 26ویں باب کی 25ویں آیت، اگر آپ جلدی سے نکالیں تو یہاں پر دیکھیے کہ وبا کس نے بھیجی. یہاں پر بھی لکھا ہے کہ میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے طور پر سونپ دیے جاؤ گے. اب یہاں پر لکھا ہے میں وبا کو بھیجوں گا. خدا کہتا ہے 26ویں باب کی 25ویں آیت کا آخری حصہ ہے کہ میں وبا کو بھیجوں گا اور غنیم کو، غنیم کے حوالے تمہیں کر دوں گا. یہ عبرانی لفظ ہے غنیم، اس کا مطلب ہے دشمن کے حوالے. اچھا آج آپ دیکھیے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے. ملک کے پہلے دشمن تھے، اور سیاستدانوں کے پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی مخالف تھی، مذاہب کے مخالف تھے، دشمن تھے. لیکن آج پوچھو بھئی تہاڈا دشمن کون ہے؟ کون ہے آپ کا دشمن؟ ملکوں کے دشمن کون بن گئے ہیں؟ آج دیکھیں کوئی بندہ بندے کو نہیں مار رہا، کوئی مذہب کو نہیں مار رہا، کوئی انسان کو نہیں مار رہا. خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تمہارے درمیان وبا کو بھیجوں گا اور تم کو غنیم کے حوالے سونپ دوں گا. اور غنیم کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دشمن. کون دشمن ہے؟ کس سے لوگ چھپے ہیں؟ کس کے بارے میں فنڈز دیے جا رہے ہیں اور اسٹریٹجیز، ہاسپٹل، سب کچھ کو ایک دشمن، وہ ہے وائرس، وہ ہے وبا، وہ ہے ایک ایسا انفیکشن جو موت لے کر آ رہا ہے، ایک ایسا سیریس انفیکشن جس کو لوگ سیریس نہیں لے رہے. وہ انفیکشن جو ہے آج ہمارا دشمن ہے. کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے. خدا تلوار سے بھی مارتا ہے، خدا کال سے بھی مارتا ہے، لیکن خدا وبا سے بھی مارتا ہے. سو ان 2 حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ وبا کو بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ خدا. کون چھڑائے گا وبا سے؟ میں نے دیکھا پیجی خدا نے تے چھڑائے گا بھی کون؟ خدا چھڑائے گا. تو اگر آپ کو یقین ہو تو زبور 91:3 میں لکھا ہے وہ تجھے مہلک وبا سے کیا کرے گا؟ چھڑائے گا.
مہلک وبا کیا ہے؟ ایک سیریس انفیکشن سے، ایک ایسے انفیکشن سے جس کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے، اس انفیکشن سے خدا مجھے چھڑائے گا. سم ٹائم فیٹر انفیکشن سے، مہلک وبا سے خدا تجھے چھڑائے گا. وائرس سے، انفیکشن ایجنٹ سے جو ہر حیاتیات پر، ہر پودوں پر، انسانوں پر اثر کرتی ہے، اس سے خدا چھڑائے گا. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی ویکسین کا؟ تو چلے اگر اس کی ویکسین بن جائے تو پھر ایک نئی وبا آ جائے گی. ٹاؤن تھا ایک وبا، تو پھر اس کا انفیکٹ، اس کی کیا میں کہہ رہا تھا، ویکسین آ گئی تو، لیکن اب وہ ٹاؤن نہیں رہا، اب جو ہے وہ کرونا وائرس آ گیا. تو میں بتاؤں خدا ہی لاتا ہے اور خدا ہی چھڑاتا ہے. اب سنیے کہ خدا نے کیا کیا ہے، پیسٹیلنس بھیجا ہے اور وبا بھیجی ہے، تاکہ کیا کرے؟ کیوں بھیجی ہے خدا نے وبا؟ غور سے سنیں. نمبر 1، خدا ایمانداروں میں بھی جو خدا سے منکر ہو جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں، خدا ان کے لیے بھی وبا بھیجتا ہے. پہلے یہ وبا جب خروج کی کتاب میں آئی تو یہ جو عبادت کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے ان کے لیے آئی تھی. فرعون جیسے طاقتور جو کہتے تھے میں خدا ہوں، جو کہتے تھے ہمارا خدا بت جو پیدا نہیں کر سکتا وہ خدا ہے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو اپنا زور دکھانے کے لیے وبائیں اس لیے خدا نے بھیجی تاکہ غیر قومیں، طاقتور، غرور بادشاہ، مغرور بادشاہ جانے کہ خدا سب سے زیادہ زوراور ہے. لیکن اسی کے بعد جب کلیسیا میں گناہ آیا تو پھر خدا نے پھر وبا کو انہوں سدھا کرنے کے لیے، بادشاہی کی طرف راغب کرنے کے لیے وباؤں کو بھیجا. ایک حوالہ پڑھیے، دوسرا سیمبل 24ویں باب کی 15ویں آیت بھی یہ کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ وبا کو بھیجتا ہے. پڑھیے، پیسٹیلنس جو ہے یہ وبا، دیکھیے دوسرا سیمبل 24ویں باب کی 15ویں آیت. سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی. کس نے بھیجی؟ کس پر بھیجی؟ اسرائیل، خدا کے لوگ، اسمبلیز آف گاڈ، خدا کی جماعت. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں سانوں کچھ نہیں ہونا، وی آر اسمبلیز آف گاڈ، ہم خداوند کی جماعت ہیں. وی آر بلیور. اور انہوں بلیور آدھے توندے پہ کی جو اپنی ایمانداری بھول گئے ہیں، جنہوں نے خداوند کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کی راہ کو چھوڑ دیا ہے. ایتھے خدا وبا لے کر آیا. فرعون پر کون لایا تھا؟ خدا. مصریوں پر کون لایا تھا؟ خدا. اسرائیلیوں پر کون لے کر آیا ہے؟ خدا. کئی دفعہ ہم الزام دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک، فلاں جانور اور فلاں کی وجہ سے آئی ہے. نو 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 نو، ملک کوئی بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن خدا جو ہے وہ وباؤں کو لے کر آتا ہے. خدا جو ہے وہ ایسے ایمانداروں پر جو اپنی راہ بھول گئے ہیں اور ایسے شریروں پر جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان پر خدا وبا لے کر آتا ہے. میں کتاب مقدس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کب تک وبا ہوتی ہے. یہ بھی سوال ہے میرے اندر، بہت سارے سوال تھے اس بارے میں. میں چاہتا تھا کہ خداوند میں تیرے کلام میں سے وبا کو دیکھوں. تو جب میں نے دیکھا تو یہیں پر لکھا ہے، سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معین، ٹائم اپوائنٹڈ، مقررہ وقت تک جتنا مرضی زور لگا لے. یاد رکھیے کہ وبائیں خدا بھیجتا ہے اور ان کے وقت بھی خدا ٹھہراتا ہے. کئیوں نے آپ نے سنا گا کہ یہ آئے گی تو آپ پہ چلی جائے گی. ارے انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ وقت مقررہ پر آئے گی. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ویکسین آپ کو بچائے گی تو آپ نے ایک سیکنڈ بات سوچی ہے. پہلے یہ سوچے کہ کس نے بھیجی ہے، کون اس سے ہمیں چھڑا سکتا ہے. خدا نے بھیجی ہے، خدا اسے چھڑائے گا.
اگر ایماندار اس سے مر رہے ہیں، ایماندار دکھی ہیں، ایماندار تکلیف میں ہے، تو اپنی ایمانداری کی روش پر غور کریں. اور اگر دنیا دار دکھی ہے تو وہ اپنے غرور سے، اپنی طاقت سے اور نیچے اترے اپنے غرور کے گھوڑوں سے اور اپنے اس خدا کو پہچانے جو زور آور ہے، آل مائٹی ہے، قدرت کا خدا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے. زمین، آسمان، چرند پرند اور یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ حیاتیات سب خداوند نے بنائے ہیں. وہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے، ساری کائنات کا مالک. ارے اس کی طرف غور کرو، یہ مقرر کرتا ہے، یہ وبائیں بھیجتا ہے. اور کتنے لوگ مرتے ہیں وبا میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں پڑھ رہا تھا، یہاں پر لکھے ہیں اس حدیث آیت میں لکھا ہے دان سے بیت سبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے. 70,000. میں بتاؤں جب تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے تو ہزاروں مرتے ہیں، اور جب کروڑوں میں ہوتی ہے تو لاکھوں مرتے ہیں. کدی کدی دے 2 آدمی مار جاندے نے. میں کتاب مقدس کو میں اتنے سارے حوالے نہیں دے سکتا، لیکن کتاب مقدس میں ہزاروں مرتے دیکھے ہیں. اور 32,000 24,000 ایک جگہ پر حوالے میں لکھا ہے. گنتی کی کتاب 24 میں لکھا ہے، 25 میں لکھا ہے کہ 24,000 لوگ مر گئے. تو وبائیں جو ہیں ہزاروں میں لوگ مارتی ہیں. ان کے وقت ٹھہرے ہوئے ہیں. اب میرا سوال میرے اندر یہ ہے کہ کب خدا وبا کو بھیجتا ہے؟ آج اس پر غور کریں گے. کتاب مقدس میں پہلی بار خروج کی کتاب 5:3 میں وبا اس لیے آئی کہ فرعون عبادت سے روکتا تھا اور خدا کے لوگوں کے خلاف تھا، اس لیے وبا آئی. اور اس لیے آئی کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں سنی. اچھا آپ کو میں مزے کی بات کہوں، پہلی 10 وبائیں جو ہیں اور خدا وبا کو بھیجتا تھا اور خدا ہی موسیٰ کی دعا کے کہنے سے وبائیں روکتا تھا. سنا، بھیجنے کا سوچ اور ختم ہونے کا سوچ صرف خداوند کے پاس ہے. اب پہلی وجہ کب آئی وبا؟ جب عبادتوں کے لوگ خلاف ہو گئے. اور آج اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو لوگ عبادتوں سے زیادہ، لکھا ہے خیر زمانہ میں ایسا ہوگا، لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. لکھا ہے محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. محبت کیا ہے؟ خدا ہے. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. انجیل کا پیغام کیا ہے؟ محبت ہے. اور عبادت یہ سب سے بڑا محبت کا خدا کے ساتھ اظہار ہے جو انسان خدا کے ساتھ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. پہلی وبا جو ہے وہ فرعون پر اس لیے آئی. اگر آج آپ میں سے کوئی بھی شخص زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کے خلاف ہو جانا، لیکن خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کی عبادت کے خلاف، وہ خدا کی بندوں ہارون اور موسیٰ کے خلاف کبھی نہ ہونا، یاد رکھنا خدا ان کے سبب سے وبائیں بھیجتا ہے. جن جگہوں پر نبیوں کے خلاف، مشنریوں کے خلاف، ایمانداروں کے خلاف، عبادتوں کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، وہاں پر خدا نے وبا کو بھیجا ہے. کہ پھر میں دسا میں کتنا زوراور خدا ہوں. اور احبار کی کتاب 26ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت دیکھیے. اور وبا خدا کیوں بھیجتا ہے؟ لیکن اگر تم میری نہ سنو، 14ویں 15ویں آیت، اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اے ایماندار اہل، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو، تو 25ویں آیت میں لکھا ہے اور میرے عہد کو توڑو. تو 25ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے؟ اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا، ایسی تلوار چلاؤں گا جب تسی میرا کلام نہیں سنتے، میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، میری شریعت کو ترک کرتے ہو، تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہے، تو میرے عہد کو توڑتے ہو، تو میں ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے گی. ہاں، جو عہد شکنی کا پورا پورا کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. ہاں. اور جب
इकट्ठे हो जाओगे हाँ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगी। ऐसे आपको पता है हर मुल्क का शहरी अपने मुल्क में वापसी आना चाहता है, लेकिन वबा तो फिर भी पड़ेगी। वजह क्या है? वजह अहद शिकनी है। पहला अहद करते हैं कानून को जो खुदा के साथ ताल्लुक रखता। आप देखें यूरोप में देखें क्या हो रहा है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वहां पर इज़्दिवाज तबाह है। और इज़्दिवाज क्या है? ये अहद है मियां बीवी में खुदा के साथ, और वहां पर इज़्दिवाज की जो है धज्जियां जो है वो हो चुकी हैं। अब अहद शिकनी की वजह से क्या होता है? वबा खुदा भेजता है। अब अहद और क्या है? और अहद कहा टूटा है मजदूर और मालिक के दौरान। और कहते भाई तू आ जा काम कर ला तो फिर तेरी इतनी मजदूरी तक जो काम हो जाता है मजदूरी नहीं मिलती। क्या खुदा ने कहा कि उसकी मजदूरी उसके मेहनत से उसके पसीना उसकी मजदूरी टाइम खत्म होने से पहले उसे दे दे? गोरे आसमान नहीं अच्छे और 29-30 तनख्वाह दे देते मजदूर खुश तभी लोग कहते सर गोरिया की नौकरी चाहिए। लेकिन बाकी मुल्कों ने क्या किया है? अहद शिकनी की है मजदूर के साथ। और क्या है? बेवाओं का यतीमों का हक कहां कौन दे रहा है कौन खा रहा है? ये अहद शिकनी है। भाई भाई के साथ इस्लाम करके मुकर जाना है। बताइए धोखेबाजी आम है, निकाह टूट रहे हैं। क्या वजह है? जो खुदा के कलाम के सामने अहद बांधे गए थे, जब जहां पर अहद टूटते हैं वहां पर खुदा वबाएं भेजता है। ये किताब मुकद्दस में लिखा है। ये वजह है अहद की। और बीवी मियां बीवी का अहद, मजदूर और मालिक का अहद, भाई भाई का अहद, कौमों के अहद। देखें आज भी इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर वबा के दौरान भी एक दूसरे पर हमले करते और उधर बार बार मैं देखता हूं लिखा इस माहिदे के खिलाफ कर रहे हैं। माहिदे जो है अहद जो है वो तोड़े जाते हैं मुल्कों के दरमियान। कश्मीर देखिए क्या है, कितने मुआहदे हुए लेकिन उसके बावजूद अहद टूट रहे हैं, जिसके सबब से क्या आती है? खुदा वबा को भेजता है। चले कुछ वजूहात और भी बताता हूं। हिस्कियल 33वें बाब की 25वीं 27वीं आयत। वबा कौन भेजता है? खुदा। कौन रोकता है? खुदा। कितने लोग मरते हैं? हजारों लाखों करोड़ों लोग मरते हैं। और वबाएं कितनी देर तक रहती हैं? मुअय्यन वक्त तक रहती हैं। वबाएं क्यों आती हैं? वबाएं जब हम अहद तोड़ते हैं, जब हम खुदा के लोगों खादमों इबादतों के खिलाफ होते हैं, तब वबाएं आती हैं। और अहबार में लिखा है जब हम अहद शिकनी करते हैं तब वबाएं आती हैं। हिस्कियल 33:25-27 आयत में लिखा है। इसलिए तो उनसे कह दे खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। देखो ये खुदा का फरमान है। खुदा फरमा रहा है कि तुम लहू समेत खाते। देखो वबा की वजह तुम लहू समेत खाते हो। अगर आप देखें जब चाइना की वीडियो वायरल हुई तो आप देखें वो जानवर के दिमाग से खोपड़ी के पराख काट के मारते। हलाल नहीं काटते नहीं है ताकि इनका खून ना निकले। वो खून समेत उसे खाना चाहते हैं कि ज्यादा क्रिस्पी हो, और जिंदे में उबाल देना चाहते खाते हैं कि वो ज्यादा क्रिस्पी हो। लेकिन तुम लहू समेत खाते हो। और आपको पता है किताब मुकद्दस में लहू जो है खून खाना मना है। अब वबाएं इसलिए आती हैं जब हम अपने टेस्ट के लिए हराम और हलाल और खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, तब वबाएं आती हैं। एक और पढ़ जाके हाँ और अपने बुतों की तरफ वबाएं क्यों आती हैं? और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते। अच्छा नंबर 1 खुदा जिंदा खुदा है और खुदा एलोहीम खुदा है, कसरत का खुदा है, पैदा करने वाला खुदा है। वो बुत नहीं है। बुत देखें पैदा नहीं कर सकता। और लोग जिंदा खुदा को पैदा करने वाले खुदा को छोड़कर बुतों की तरफ आंखें उठाते हैं। जहां पर बुत प्रस्ती आ जाए, चाहे ना मानने वाले खुदा और मानने वाले खुदा, वहां पर क्या आ जाती है? वबा। पढ़ना पड़ी पूरी लिस्ट ना। अच्छा बुत प्रस्ती क्या है? 3 बातों को सीख लीजिए। नंबर 1 बुत प्रस्ती ये है जब हम जिंदा खुदा को छोड़कर किसी हाथ की बनाई हुई चीज को पूजते हैं, उसे उसकी तरफ आंखें उठाते हैं, तब खुदा वबा भेजता है।
दूसरी बुत परस्ती क्या है? लालच। किसी भी चीज का लालच, बोती रोटी का लालच, बोती बोटी का लालच, बोती पैसों का लालच, बोते किसी भी चीज, कपड़े का लालच। ते मैं और की कमा, किसी भी चीज का लालच अगर आपकी जिंदगी में हिर्स है, आपको पता है हिर्स के सबब से खुदा ने बनी इस्राएल का अच्छा ते तुसी इंज करो कि मैं बतेरे कलांगा तुसी खाना को नाले नी हिर्स कीती, इतने बतेरे इतने कहते जिन्हें को सब तो कम सी ਉਹਦੇ को भी बहुत ज्यादा था। तो खुदा ने लिखा जिवें उन्होंने उन बटेरियां खान दे लिए ਉਹ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੰਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਬਾ ਕਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। एक बुत परस्ती हिर्स है, चाहे वो दौलत की हो, पैसे की हो, सोण दी होए, पान दी होए, खान दी होए, फिरण दी होए, मैंने कहा लालच। और दूसरी बात ना तीसरी बात बुत परस्ती के मुतालिक यूहन्ना कहता है कि जो तालीम खुदा के खिलाफ है वो भी बुत परस्ती है। तो तुम लहू समेत खाते हो, अपने पुतों की तरफ आंखें उठाते हो। अगर आपकी जिंदगी में बुत परस्ती है तो वबा नहीं छड़ेगी, वबा नहीं छड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी में हलाल हराम की तमीज नहीं तो वबा नहीं छड़ेगी। शुरू ही होई जिथे खून समेत खाया जाता। और आगे खून रेजी करते हो, कत्ल करते हो। अच्छा, दो खून होते हैं, गौर से सुनिए, दो खून होते हैं। एक इंसान का खून करता है, एक जुबान नाल बंदा खून खाता है। ये जुबान के बारे में लिखा है याकूब के खत में, ये कातिल है और असी इंज दा कम कर देने आ, मैं कहना इंज दी गल करने आ, अगले दी रूह नूं असी खत्म कर देने। और बेचारा उठन बैठन जोगा ही नहीं रहना। तो लिखा तुम खून रेजी करते हो। अच्छा अब आप बताइए, मुल्कों में खून रेजी नहीं हो रही? बम धमाकों में खून रेजी नहीं हो रही? क्या कौमें कौमों का खून नहीं कर रही? अरे जब जहां पर खून रेजी आती है फिर खुदा वबा को भेजता है। आगे क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? अच्छा, क्या तुसी जेड़े जो लहू समेत पीते हो तुम मुल्क के वारिस होगे? क्वेश्चन मार्क। तुम जो बुत परस्ती करते हो तुम मुल्क के वारिस होगे। तुम जो खून रेजी करते हो मुल्क के वारिस होगे। आए मैं और आप भी मुल्क के वारिस होने जा रहे हैं। हेलो, बनी इस्राएली वादे की सरजमीन के वारिस होना चाहते थे और मैं और आप आसमानी मुल्क नए यरूशलेम के बाशिंदे हैं। लेकिन जब हमारी ये काम, ये हरकतें एक काली करतूतें होंगी तो बताएं क्या हम आसमान की बादशाही के वारिस होंगे? नो, नेवर। बल्कि वबा खुदा भेजेगा। क्या लिखा है आगे? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो। हाँ, पता क्यों वबा की तलवार पर तकिया? इसका क्या मतलब है? ताकत पर। फिरौन अपनी ताकत पर, अपनी फौजों पर, अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर, अपनी एजुकेशन पर, उस टाइम का सुपर पावर, एक पावरफुल एम्पायर मुल्क था और वो तकिया करता था। आज बड़े बड़े मुल्क हैं, ठेरे हुए, स्टॉक हुए, मिन्नतें कर रहे हैं, दुआएं की जाए। अरे कहां गई हमारी ताकत, हमारा गुरूर? जब कोई शख्स अपनी तलवार पर तकिया करता है तब खुदा वबा भेजता है। मगरूर और घमंडी लोगों सुनो, वबा इसलिए है कि हमने अपनी जात पर भरोसा किया है। पांचवी बात, तुम मकरू काम करते हो। केड़े काम? ते की मतलब है मकरू? जो काम मना कीते हुए काम। साढ़े पाकिस्तानी बड़े बहुत ज्यादा तजर्बा है, जिथे लिखा है कि भाई ए जगह ते यूरिन पास नहीं करना, इत्थे नहीं थुकना। मैं कराची च वेखो उत्थे ही थुके आंदा, इत्थे कचरा नहीं सुटना, इत्थे ही सुटे आंदा। अच्छा, कलाम के साथ भी हमारा यही रवैया है। कलाम के अंदर चोरी ना कर असी करनी, कलाम के अंदर झूठ ना बोल असी बोलते हैं, कलाम के अंदर पता नहीं हमने हर तरह से मकरू काम किए हैं। खुदा के खिलाफ मना किए हुए काम हम करते हैं। जेड़ा काम मना तो फिर खुदा वबा भेजता है। आगे, और तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को सब तो खतरनाक, तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक करता है। रिश्ते पछाड़े थे हमसाया की बीवी है। मैं कहना लोगों को कहते दूर भी गल है। लोगों ने आज यहां पर लिखा है अपने हमसाये की बीवी को नापाक करता है। कईयों ने अपने चाचा की बीवी को, कईयों ने मामे की बीवी को, कईयों ने भाई की बीवी को, कईयों ने बेटे की बीवी
کو नापाक किया हुआ है। रिश्तों में गुनाह, रिश्ते भूल गए हैं। तन में दसा अनार की खूबसूरती बिल्कुल ऐसी है जैसे कलीसिया की। अनार बिल्कुल इत्तेहाद और मुत्तहिद होता है लाल रंग लहू के वसीला से, लेकिन उन्होंने अंदर पर्दा जरूर है। आप देख लें, आप जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं पर्दे रखें, क्योंकि पाकीज़गी खुदा को पसंद है। तो इत्थे ते लिखे पड़ोसी की, हमसाए की बीवी को तूने क्या किया है? नापाक किया है। और जब हम इंडियन ड्रामे देखते चलते थे, हम उसे देखते थे, तो वहां पर बस यही काम था। और आज खानदानों में बीवी दूजे दी ते अख में टक्का दूजे। वो मैं हैरान हूं, पहले ते ऐ इश्क दी बीमारी कुवारियां नूं सी, आजकल शादीशुदा ने। और लिखा वो नापाक करते, तो फिर क्या करेगा खुदा? वबा भेजेगा। और क्या लिखा है? क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तू उनसे यूं कहना, क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? आगे तू उनसे यूं कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम खाकर कहता है, वो जो वीरानों में है हाँ, तलवार से कत्ल होंगे, हाँ, और जो खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा, हाँ, वे निकल जाए, और जो किलों में है गारों में है वबा से मरेंगे। वाह, ये जो कोरितेन हुए हैं, वो जो जी हाँ कोरिताइन, और जो वो उर्दू लफ्ज उसके लिए क्या है? अच्छा, जो अंदर चले गए, एट होम चले गए हैं, जो अंदर चले गए हैं, कहां पर? किलों और गारों में। कैफ अंदर, तेरे लिए थे नहीं मारेगी, इत्थे वबा नहीं मारेगी। खुदावंद का कलाम कहते हैं, जेड़े कले कहते हैं मुस्कू, अच्छी मुहाफजत के अंदर, और जो गारों में चले गए हैं, गार किन कहते हैं? कॉरिडेन हो जाना, अंदर चले जाना, एट होम चले जाना। अच्छा, चले गए अद्दा काम में, वो जिसके सबब से वबाई, पड़ोसी की बीवी को नापाक, वो मकरू काम वो नहीं छड़े, खाली अंदर चले गए। तो क्या वबा? बाइबल किताब मुकद्दस कहती है, खानों के अंदर, महलों के अंदर जो है उन्होंने भी वबा मारेगी। फिर करे क्या? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, किसी वैक्सीन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो क्यों नहीं उस खुदा की तरफ देखते? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है घरों में चले जाएंगे इसी बदी के साथ, तो वबा रुक जाएगी। अंदर मारेगा खुदा, लाशा कटन के अंदरों। मैं किताब मुकद्दस में पढ़ रहा था, यिर्मयाह की किताब में, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों को दफनाने वाला कोई नहीं होगा, यिर्मयाह की किताब के अंदर। और वजह क्या थी? वबा के सबब से अंदर ही मरेंगे, क्योंकि गुनाह है। हिजकिय्याह, अगर आप 30वीं और 31वीं आयत पढ़े, एक और वजह है बड़ी खास, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए कि वबा कब खुदा भेजता है, एक और वजह देखिए। बरे आदमजाद, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्थानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, कैसे खूबसूरत लोग हैं वो लोग ने, इन्हों की गुफ्तगू किसी और पास से नहीं है, ये खुदा के बारे में बातें करते हैं। वाह, तो जदों वेखो खुदा दी गल्लां करदे ने, लेकिन तुसीं उनके काम देखना। हाँ, और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद। अच्छा, फिर पता की कहते हैं? चलाओ यार कलाम सुनिए। ख्वाहिश क्या थी? कलाम सुनने की। बिल्कुल ठीक, गल्लां किहदे बारे च? खुदा दे बारे च। ते सुनन की जांदे ने? कलाम। ऐ भी ठीक। अगो पता की लिखा है? लिखा है जो खुदा की तरफ से नाजिल। ये भी बिल्कुल ठीक। उन्होंने ऐ भी पता है कि ये कलाम खुदा की तरफ से नाजिल है। और चौथी बात पढ़ते हैं, वो उम्मत की तरह तेरे पास आते। अच्छा, आते भी हैं, बातें भी खुदा की करते हैं, सुनने भी कलाम आते हैं, और खुदावंद जानते हैं खुदावंद की तरफ से, और आते हैं। आगे क्या लिखा है? और मेरे लोगों की मालिन तेरे आगे बैठते। अच्छा, पीते भी नहीं, और तेरी बातें सुनते हैं, और सुनते भी नहीं। क्या सीखा है? लेकिन खराब भी कितों में सब ठीक है। गुफ्तगू किसके बारे में? खुदा के बारे में। सुनना किसका कलाम चाहते हैं? खुदा के। किसकी तरफ से नाज़िल? खुदा के।
آتے کس لیے ہیں؟ کلام سننے. بیٹھتے کس لیے ہیں؟ کلام سننے. اور سنتے بھی ہیں. پر ایک گڑبڑ ہے, وہ بہت خراب ہے. اور میں کہتا ہوں یہ خالص یہ ایسے ایماندار ہیں جنہاں دے مٹھی کوٹن چڑی ہو. اور وہ پڑھیے کیا لکھا ہے, لیکن ان پر عمل نہیں کرتے. لیکن ان پر عمل گلاں کدیاں کرتے خدا دیاں, سنتے کدی کلام دیاں, آندے کارے لیے کلام دیے, بیٹھ کے سنتے کارے لیے کلام دیے. یہ بھی پتا کہ خدا دا کلام ہے لیکن اس پر عمل. آج کئی ایماندار, کئی نوجوان, کئی چرچز دیکھو بالکل ہے گلاں خدا دیاں, کلام خدا دا, بندے کلام, لیکن عمل نہ بھی کوئی شے ہی نہیں. پھر خدا وبا بھیجتا ہے ایسے لوگوں میں. آگے کیونکہ وہ بس جی ایک اور بات میں دیکھتا ہوں گنتی کی کتاب میں 25ویں باب کی پہلی 3 آیات ہم دیکھتے ہیں. اس میں وبا کیوں بھیجی گئی؟ نمبر 1 سن لیجئے. اسرائیلی مرد غیر قوم کی موابی عورتوں سے جب شادی کرتے ہیں تب وبا آتی ہے. آج کسی دیکھ لو جنہیں مرضی کا رشتہ کر لو, جو مرضی کر لو, ایون کہ آج تو بدی کی یہ انتہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو پاکستان میں عورتوں نے کہا ہمیں حقوق دو, اور باہر ملک میں لوگوں نے کہا, عورتوں نے کہا سانو تمیز لا کے پھر رہا کیتا جائے. ہے بے شرمی. تو کیا ہے کی وبا. اچھا پھر لوگوں نے کیا کہا, منڈے نے کیا سانو شادی کرنے دا حق دیتا ہے, منڈے نال منڈے دی اور کڑی نال کڑی دی شادی. ارے کتاب مقدس میں ایماندار کو غیر ایمان سے شاددار سے شادی منع ہے, لیکن اسرائیلیوں نے موابی عورتوں سے شادی کی. گنتی 25:1-3 میں لکھا ہے. اور پھر انہوں نے کی کیتا, اور جدو آئیاں وہ ان سے حرام کاری کرتی تھی. اور جب آپ خدا کے کلام کے خلاف شادی کرتے ہیں وہ حرام کاری ہوتی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, انہوں نے ان کی قربانیاں پڑھ دیجیے پہلی 3 آیات. اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے, ہاں, اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر, پٹھا کاری شروع کر دیتا. کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت جڑے غیر قوماں دی عورتاں نال پھستے نے انہاں دے خداواں نال بھی وہ پھستے نے, قربانیاں کھانے لگے. جب ہم غیر قوموں کی خداؤں کی قربانیاں کھاتے ہیں تب وبائیں آتی ہیں. آگے اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے. ہاں, یوں اسرائیلی بال فخور کو پوجنے لگے. بال فخور کو پوجنے. اچھا غلطی کتوں شروع ہوئی؟ پہلے آنکھ میں ٹکا, پھر کی ہویا, پھر حرام کاری ہوئی, پھر کی ہویا, پھر انہاں نے خداواں نے دعوت دیتی گئی, پھر کیا ہوا, پھر کھانے لگے, پھر کیا ہوا, انہی کے خدا کو سجدہ کرنے لگے. اور تب کیا لکھا ہے کہ خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا. 9ویں آیت پڑھ کے, ہے خدا کا قہر ان پر بھڑکا. یہ حرام کار, یہ غیر قوموں میں جانے والے, غیر قوموں کی دعوتیں قبول کرنے والے, غیر قوموں کا کھانے والے, غیر قوموں کے خدا کو سجدہ کرنے والے, تب خدا کا قہر بھڑکا. تو 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا. پھر خدا نے وبا بھیجی. آج کیا ہوا ہے, ارنٹن میں جیسا یہ کام, یہ اس کام کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں. اور آج دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں. ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, ہم قبر پرستی کرتے ہیں, ہم تویز دھاگے کرتے ہیں, ہم دیوتاؤں دیویاؤں کے چراغ چلاتے ہیں, ہم ان کی خراتیں دیتے ہیں, ان کی خراتیں کھاتے ہیں, ہم بت پرستی کرتے ہیں, بت پرستی کی خراتیں دیتے ہیں, ان کی خراتیں کھاتے ہیں, بال فخور کی جو ہے وہ خراتیں کھاتے ہیں, دعوتیں قبول کرتے ہیں. یہ روحانی اور بدنی حرام کاری ہے. تو کیا بھیجی خدا نے وبا بھیجی. اچھا ایک مزے کی گل سنو. آج میں سامنے پوری دنیا کے ایماندار اور خادموں سے مخاطب ہوں. یہ جو گناہ تھا بنی اسرائیل میں کیوں آئی؟ فال ٹیچرز, فال پریچرز, فال پروفیٹس, جھوٹے خادموں, جھوٹے نبیوں, جھوٹے کاہنوں اور جھوٹی تعلیم
کہ نبوتوں کے سبب سے یہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا. اور سنیں 31ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیے. خادموں اپنے رویے کو بدلو. اگر کلیسیا میں غیر قوموں سے شادیاں ہیں اور ہم جنس شادیاں ہیں اور قربانیاں ہیں اور غیر قوموں کی پوجا ہے, عبادت ہے, تو پھر وبا آئے گی. پڑھیے کیا لکھا ہے. دیکھو انہی نے بلعام کی صلاح سے انہی نے بلعام کی صلاح پر, کس کی صلاح پر؟ آج میں آپ کو بتاؤں کئی خادموں کی صلاح پر کلیسیا میں یہ گناہ ظاہر ہوئے ہیں. کئی خادموں نے اجازتیں دی ہیں, نکاح پڑھا رہے ہیں, اور کئیوں نے جادوگری کو, بت پرستی کو, غیر قوموں کے کھانے کو جو بائبل میں منع ہے, خادم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. پریسٹ فال پریچر فال ٹیچر. لیکن بلعام کی صلاح سے یہ ہوا. فخور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی. کس نے کرائی تھی؟ بلعام کی صلاح سے. بلعام نے صلاح دی تھی. اجب بلعام نے نہ بلکہ کیا کہ یار انہاں کو لوگ گناہ کروانے نے تے انہاں نوں پتہ کی کرو, سونی سونی غیر قوماں دی عورتاں نے انہاں چ سادے جدوں انہاں چ پھسن گے پھر انہاں دی منن گے, انہاں دے بیاہ بھی کرن گے, ان کی کھائیں گے بھی, ان کے خدا کو بھی مانیں گے, تب یہ. اور آج کئی خادموں نے کلیسیاؤں میں جو ہے جادوگری کو پروموٹ کیا ہے, بت پرستی کو پروموٹ کیا ہے, لالچ کو پروموٹ کیا ہے, ہم چیز شادیوں کو پروموٹ کیا ہے, اور ناپاک چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. بلعام کی صلاح جب نبیوں میں آتی ہے تو پھر ایسے نبی, ایسے لوگ میں وبا خدا بھیجتا ہے. اچھا سن لو پترس کیا کہتا ہے. پترس, دوسرا پترس 2:15 میں لکھا ہے, وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے. جب فال ٹیچرز, فال پروفیٹس, فال پریچر ہوتے ہیں تو پھر لوگ سیدھی راہ نہ چھوڑ دیں گے, اور وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ ہو گئے ہیں. اور بہور کے بیٹے بلعام کی راہ, بہور کے بیٹے بلعام کی راہ پر وہ لیے ہیں, ہاں, جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا. آپ کو پتہ ہے کہ فال ٹیچر, فال پریچرز, فال پریسٹ کیوں گمراہ کی راہ پر جاتے ہیں؟ ارے ناراستی کی مزدوری کی خاطر, کتنی عزت مل جائے, کتنی ڈالر مل جائے, کہیں اقتدار مل جائے, پھر وہ کلیسیا میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو پروموٹ کر دیتے ہیں. لیکن جس طرح بلعام نے کیا, ناراستی کی مزدوری کی خاطر لوگوں کو سیدھی راہ سے گمراہی کی راہ پر بھیج دیا. اور مکاشفہ کی کتاب میں خدا کو شکایت ہے. سنو فال ٹیچرز, فال پریچرز, سنو فال پروفیٹ, سنو پیسے چرچز, ایسے پریسٹ, تمہاری وجہ سے کلیسیا میں گناہ آیا ہے. تم نے اجازت دی اپنی مزدوری, اپنی ناراستی کی مزدوری, اقتدار, عزت کی خاطر. سنو خدا ان کو تم سے شکایت ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ مجھے تجھ سے 2:14 میں شکایت ہے کہ بلعام کی تعلیم مانتے ہو. کدی تعلیم؟ اچھا ایک تعلیم ہوتی ہے خدا نے کلام دی, خدا کے کلام کی ایک تعلیم ہوتی ہے بلعام کی, فال ٹیچرز کی, فال پریچرز کی, فال پروفیٹس کی. ایسے لوگوں نے کلیسیا میں وہ تعلیمات کو جاری کر دیا جو کلام مقدس نہیں کہتا. پھر خدا وبائیں بھیجتا ہے, اور کیا لکھا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے. شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں. ہاں ان کی تعلیم ماننے, میری نہیں. آگے جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. ہاں اس نے رکھی. آج خدا کا کلام نہیں کہتا, لیکن کیا ہے, مذہبی لیڈروں نے وہ تعلیمات کلیسیا کے سامنے رکھ دی جس سے ٹھوکر لگتی ہے. آگے یعنی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائے, یہ تعلیم رکھی کہ بتوں کی قربانیاں کھائے اور حرام کاری کرے, اور حرام کاری کرے. یعنی کہ جو جس سے شادی منع ہے اس سے شادی اگر کوئی کرتا ہے وہ حرام کاری ہے. کس نے کی یہ تعلیم؟ کون لے کر آیا؟ بلعام لے کر آیا. اور خدا اس لیے پھر کس کو بھیجتا ہے؟ وبا کو بھیجتا ہے. یرمیہ میں لکھا ہے 44:12-13 میں, ملک مصر کو بسنے کے لیے جاتے ہو, میں تم کو کال اور وبا سے ماروں گا. اچھا ملک مصر کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا.
جو برگشتہ ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں حالات پیچھے دیکھنا ہے, ان حرص کرنا ہے, مصر کی غلامی کی طرف دیکھنا ہے, تو پھر میں اور آپ وبا سے مارے جائیں گے. حزقیل 6:9 میں لکھا ہے, بے وفا دلو بد اعمال گھنونے کام جب ہم کرتے ہیں تو گھنونے کاموں پر خدا افسوس کر کر کہتا ہے میں تجھ میں وبا بھیجوں گا. اب وبا کیوں آتی ہے, کچھ سمجھ ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ کون چھڑاتا ہے؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ لاکھوں ہزاروں مرتے ہیں. اور کب تک وبا رہتی ہے؟ جب تک خدا نے مقرر کیا ہے. کیوں آتی ہے وبا؟ ہمارے گناہوں کی سبب سے. جو کوئی اس کلام کو سن رہا ہے, اگر آپ ان میں سے کسی بھی گناہ میں ملوث ہے, خدا تجھے وبا سے مارے گا. ارے اب کریں کیا کہ یہ وبا سے ہم کیسے چھٹے؟ اچھا, لوگ کہتے ہیں کن لوگوں پر وبا آتی ہے؟ کئی کہتے ہیں سیدھے بڑے خدا والے ہیں, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پریسٹ مرے ہیں, خدا کے لوگ, خدا کی جماعت میں سے لوگ مرے ہیں. اب وجہ پتہ کیا تھی؟ یہاں پر لکھا ہے یشوع کی کتاب 22ویں باب کی 17ویں-18ویں آیت میں, اگر ہم خدا کی جماعت میں بھی ہیں لیکن بال فخور کی اور تعلیم ہماری ٹھیک نہیں ہے, ہم حرام کاری کر رہے ہیں, ہم روحانی جسمانی حرام کاری میں ہیں, تو پھر خدا کی جماعت میں وبا آئے گی. یشوع 22:17-18 پڑھ دیجیے. ہمارے لیے فخور کی بدکاری کچھ کم تھی وہ جہاں کم مسیح کیتا یشوع کے اندر, جس سے ہم آج کے دن تک ناپاک نہیں ہوئے. ہاں, اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا آئی ہے. اگرچہ کس کی جماعت میں وبا آئی ہے؟ خداوند کی. اسمبلیز آف گاڈ, اس کی جماعت میں, خدا کی جماعت میں وبا آئی ہے. آئے گی خدا کی جماعت میں بھی وبا. اس جماعت میں جہاں پر خدا کی تعلیم, خدا کے خلاف کام ہوتے ہیں, وہاں پر وبا آئے گی. اور پھر گناتے خروج 5:3 میں لکھا ہے غیر قوموں پر وہ ان کا دل تلوار طاقت مضبوط خدا کو مانتے نہیں تھے, بتوں کو مانتے تھے. اب اس لیے آئی تاکہ وہ خدا کے زور طاقت کو مان. اور میں نے دیکھا اس کرونا وائرس کے سبب سے بڑے بڑے ملکوں نے, مغروروں نے, طاقتوروں, دولت مندوں نے اپنے گھٹنے ٹیک لیے. کہنا پائی یہ سارے دسو باہر ہے, اس سے یہ مطلب ہے کہ خدا زوراور ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب خدا کیوں وبا بھیجتا ہے. پتہ کیوں؟ غور سے سننا. گناہ کے سبب سے, لیکن وائی, کیا صرف وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ نو, خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. کاش لاواس, یہ وجہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا ہے. خدا ویٹ کرتا ہے, خدا انتظار کرتا ہے. ارے جیتے آؤ والی وبائے جنہیں جیسے ہاتھ بھی تو لینے آ, ماسک بھی خرید لینے آ, راشن بھی خرید لینے آ, کمرے چ ٹھہر بھی جانے آ, تے بھی ہجے تک نہیں مار رہے. یہ کیا ہے؟ گاس لاواس. اس لیے خدا نے موقع دیا ہے. اموس کی کتاب 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, 5 دفعہ لکھی کوئی بات. 10ویں آیت پڑھے, وبا بھیجی, میں نے وبا بھیجی, میں نے جو ہے وہ انفیکشن کیا, میں نے انفیکشن کو بھیجا, میں نے وائرس, کرونا وائرس کو بھیجا کہ موت, ڈیتھ ریٹس بڑھے. لیکن سنو کیوں بھیجا ہے, وائی. پڑھیے 4 باب کی 10ویں آیت. اتنی دیر لاؤ گے تو پھر میں آپ بھی لکھ لیتا. اور میں ہی تم کو میں نے مصر کی سی وبا بھیجی. کتنے کر دی؟ میں نے. خدا نے کہا میں نے بھیجی. وائی, کیوں؟ دنیا سنو, خدا نے یہ وبا پوری دنیا میں کیوں بھیجی ہے؟ سن لیجیے. ہاں, اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا, ہاں, تمہارے گھوڑے چھین لیے, ہاں, اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں کوڑے چھنے نے کہ نہیں. بڑے بڑے جہاز رک کے, بیڑی بھی تے ہوائی بھی, ٹریناں رکے کہ نہیں رکے, مرسڈیز گاڑیاں لاک ڈاؤن, گھوڑے چھین لیے, مر رہے ہیں لوگ, کفن دفن کی تیاری ہے. اچھا بھائی, ہاں, تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے.
تو بھی تم میری طرف رجوع. اس لیے خدا نے ایماندار اور بے ایمان پر اب خدا کی جماعت اور جو خدا کی جماعت نہیں ہے ان پر وبا اس لیے بھیجی کہ میری طرف کیا لائیں؟ رجوع لائیں. ایک کام کرنا ہے. اسی انتظار کر رہے ہیں. وی آر ویٹنگ کہ وبا ختم ہوئے تو اسی بات جائیے. وی آر ویٹنگ وبا ختم ہوئے تو پھر اسی کی کریے کام کاج شروع کریے. ارے یہ اس لیے نہیں لایا خدا اچھا باقی مر جائیں کچھ زندے رہ جائیں پھر ہم اپنے نو بلکہ اس لیے کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ. پیچھے جن کام نے یہ خدا کے خلاف ہے اس کو چھوڑیں. اس لیے خدا لایا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ. اچھا غور سے سنیں آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. خداوند فرماتا ہے میں نے تم میں سے بعض کو. اچھا یہ 5 مرتبہ لکھا ہے فضل ہے 5 عدد میری طرف رجوع لاؤ میری طرف رجوع لاؤ میری طرف رجوع لاؤ. چوتھے باب میں پڑھے اور آگے لکھا ہے خدا کی ملاقات کی کیا کر تیاری کر. خدا کی ملاقات کی تیاری کر. اچھا میں نے دیکھا ویکسین کی تیاری کر لے کہ نہیں کر. میں نے دیکھا راشن پان کی تیاری کر لے کہ نہیں کر. کریں ضرور کریں لیکن سنیں لکھا ہے وہ بھی تے کر خدا کی ملاقات کی تیاری کر. ارے تیاری کا وقت ہے یہ. پوری دنیا سنو یہ اس لیے وبا بھیجی کہ ہم خدا کی ملاقات کی تیاری کریں. What are you doing in door? What are you doing inside? What are you doing in law? What are you doing at home? آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ ارے بائبل مقدس کہتی خدا کی ملاقات کی تیاری کر. تو وبا آخری سوال کیسے ختم ہوگی اور دعا کریں گے. ایوی چاہتے ہیں نا ایک گل پوچھنا چاہتے ہیں کینج ختم ہوئے گی کینج ختم ہوئے گی. اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں اس کی ملاقات کی تیاری کریں. آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ پریئنگ اور پلینگ. آپ کھیل رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کئی سو رہے ہیں کئی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں کئی جو ہے ویٹ کر رہے ہیں کئی جو ہے وہ راشن اکٹھا کر رہے ہیں کئی کوکنگ کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں کیوں بھیجا ہے؟ وبا کیوں آئی ہے؟ ارے تاکہ خدا آپ سے تیاری کرے. پہلے تو کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے لیکن اب خدا تجھے وبا بھیجی تاکہ تجھے وقت دے کہ تو میرے ساتھ ملاقات کرے. کیا لکھا ہے آئے کیسے ختم ہوگی؟ جیسا کیا نہیں ختم ہوگی. کون بھیجتا ہے؟ کون چھڑائے گا؟ خدا چھڑائے گا. پر کیسے ختم ہوگی؟ سنیں غور سے. نمبر 1 گنتی کی کتاب میں لکھا ہے 25 باب کی 8ویں آیت میں اور زبور 106 اس کی 30ویں آیت میں کب وبا ختم ہوگی؟ سب سے پہلے جس گناہ میں میں اور آپ ملوث ہیں جتنے گناہ ہم نے پیچھے دیکھے سب سے پہلے ان گناہوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیں. وبا ختم ہو جائے گی. ہیلیلویا. اے ویکسین جی یہ ویکسین ہے. میں نے دیکھا پڑھیے کتاب